ناظرین آداب، خیر مقدم ہے آپ کا TAN نیوز چینل میں۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی تازہ ترین خبروں پر۔ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی نے آج رکن اسمبلی حلقہ یاقوت پورہ جعفر حسین معراج کے ساتھ گورنمنٹ پریس کالونی آئیے صدن میں 54 لاکھ روپے کی لاگت سے MP فنڈ سے کمیونٹی ہال کا افتتاح کیا۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے تحت اصلاح معاشرہ کمیٹی کے ضمن میں مسنون نکاح تحریک تلنگانہ و آندھرا قائم ہے۔ اس سلسلے میں حیدرآباد کے مختلف زون میں شعور بیداری کا نظام قائم ہے۔ شہر حیدرآباد میں ہر سال حلقہ سلطانیہ کی جانب سے جشن منعقد کیے جاتے ہیں، جس میں اکابرین علماء کرام و بزرگ ہستی بیرون ملک سے تشریف لاتے ہیں۔ یعقوب پورہ روڈ پر مقرر ہے۔ اس جشن کا آغاز بعد نماز عشاء 8 بجے۔ حیدرآباد میں جس قدر تیزی سے آبادی بڑھ رہی ہے، اسی تیزی سے 4 پہیے والی گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، جس کا ثبوت شہر کی ہر سڑک کا شکوہ تنگ دامنی کرنا ہے۔ سڑکوں پر رینگتے ہی صحیح لوگ اپنی اپنی منزلوں کو پہنچ تو رہے ہیں، لیکن ان گاڑیوں کے مالکان کے لیے بڑا مسئلہ گاڑی کی پارکنگ کا ہے۔ بڑی شاہراہوں پر انہیں مسئلہ رانگ پارکنگ پر ٹریفک پولیس کی جانب سے جرمانے عائد کیے جانے کا ہے۔ شہر میں حسب ضرورت پارکنگ لوٹس یا پارکنگ زونز مہیا نہ ہونے کے باوجود رانگ پارکنگ کے جرمانے عائد کیے جاتے ہیں اور لوگ ان کی ادائیگی کے لیے بھی مجبور ہیں۔ رانگ پارکنگ کے لیے برسر موقع جرمانے کی بجائے پولیس کی ونچ کے ذریعے گاڑی اٹھا لی جائے تو دکھ پہ دنبل ہو جاتا ہے۔ یہ سارے دکھ جھیل کر گاڑی کا مالک جب اپنے کام سے گھر لوٹتے تو ایک اور مسئلہ آ کھڑا ہوتا ہے کہ گاڑی کہاں پارک کی جائے۔ مناسب جگہ چھوڑ کر گاڑی گھر کے سامنے کھڑی کی تو ٹریفک پولیس کے اہلکار گاڑی کی تصویر بنا کر مالک کو چالان کی پرچی بھیج دیتے ہیں۔ بڑی سڑکوں پر رانگ پارکنگ پر چالان کیا جانا کسی حد تک قابل قبول ہے، لیکن گلیوں اور ذیلی راستوں پر کھڑی گاڑیوں کی تصویر کھینچ کر ان پر رانگ پارکنگ چالان کی پرچیاں کاٹنا ظلم سے کم نہیں۔ اس سلسلے میں شہر کے عوامی نمائندوں کو بھی چاہیے کہ وہ اس مسئلے پر محکمہ ٹریفک کے اعلیٰ عہدیداران سے رابطہ کر کے گلیوں میں رانگ پارکنگ پر چالان کاٹنے کے اس سلسلے پر روک لگائیں۔ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی نے آج رکن اسمبلی حلقہ یاقوت پورہ جعفر حسین معراج کے ساتھ گورنمنٹ پریس کالونی آئیے صدن میں 54 لاکھ روپے کی لاگت سے MP فنڈ سے کمیونٹی ہال کا افتتاح کیا۔ اس دوران مرزا رحمت بیگ کا MIM رکن قانون ساز کونسل، یاسر عرفات یاقوت پورہ الیکشن انچارج، مظفر سنتوش نگر کارپوریٹر، صادق سراج MIM پرائمری یونٹ ممبران کے علاوہ دیگر بھی موجود تھے۔ اس میٹنگ میں صدر مجلس بیرسٹر اویسی نے کہا کہ ہم اپنے حلقہ جات میں تعلیم کے طلبگار ہیں، ہمیں اپنے نوجوانوں کی علم کی راہ پر چلانا ہے۔ رکن اسمبلی حلقہ یاقوت پورہ جعفر حسین معراج نے بھی مجلسی صدر بیرسٹر اویسی سے اظہار تشکر کرتے ہوئے کہا کہ مجلس نے 2008 میں ان کو GHMC ڈپٹی میئر کا خطاب دیا، پھر 2014 میں حلقہ نامپلی میں بحیثیت رکن اسمبلی عوام کی خدمت کا موقع دیا۔ حلقہ یاقوت پورہ کے باشندگان کو رکن اسمبلی حلقہ یاقوت پورہ جعفر حسین معراج نے تیقن دلایا کہ وہ جلد از جلد صدر مجلس بیرسٹر اویسی کی قیادت میں حلقے میں ڈیولپمنٹ لائیں گے، جس طرح نامپلی میں انہوں نے خدمات انجام دی۔ آئیے سنتے ہیں۔ موہن ریڈی صاحب، لوکل MLA مسٹر جعفر حسین معراج صاحب، لوکل کارپوریٹر میڈم، dignitaries seated on the dais, honorable ladies and gentlemen, it is a great honor and privilege for me to be here amongst you. And I think so 1 year or 1.5 years ago, your representative had come and met me at my office at Darussalam, and they had this place. And immediately I had given my letter and had given the responsibility to Mr. Ahmed Beg, who was then not an MLC, to ensure that all the formalities are completed and the work starts immediately. And it is a very happy occasion that this work has been completed, and the government press colony people are utilizing this hall for your general purposes or your functions or meetings. So I hope that more development work should be done. And I also would like to remind you that because of COVID, the government of India had stopped MP-LAT scheme for all the MPs. So after COVID was over, the government had started the release of the MP-LAT funds. And my duty as a member of Parliament of Hyderabad Parliament constituency is to ensure
that I try my level best to bring in development over here. And I don't know whether I have been successful or unsuccessful, but I can tell you with all the responsibility that as far as efforts are concerned, that I have been trying my best. My party people are trying my best. My well-wishers are trying their best. And hopefully our efforts will bring fruits of development in the Hyderabad Parliament constituency. And I am sure that چونکہ میری پارٹی نے سب سے پہلے مجھے شہر حیدرآباد کا ڈپٹی میئر بنایا تھا جی ایچ ایم سی کا 2009 سے 12 تک میں جی ایچ ایم سی کا ڈپٹی میئر تھا. بعد میں میری پارٹی نے 2014 میں نامپلی کا ایم ایل اے ٹکٹ دیا. میں 2 ٹرم نامپلی کا بحیثیت ایم ایل اے کام کر کے آیا. وہاں کے جتنے بھی کالونیز ہیں آپ پوچھ سکتے ہیں, تمام کالونی کے اندر وی ڈی سی سی روڈ سے اور تمام ڈیولپمنٹ لے کے آیا ہوں. ابھی جیسا کہا گیا ہے کہ آپ کی کالونی کے روڈز خراب ہے, مجھے نہیں معلوم. میں تو آیا اے پی ایس آر ٹی سی کالونی سے, وہاں پہ تو وی ڈی سی سی روڈ دکھے ہیں. مگر میں آپ لوگ کو پرامس کرنا چاہتا ہوں بہت جلدی آپ لوگ کا بھی کام شروع ہوگا. میں آفیسروں کے ساتھ آ کے آپ کے لیے دورہ کروں گا, دورہ کر کے آپ کے جو پرابلمس ہیں وہ سالو کرنے کی پوری کوشش کروں گا. مگر آپ لوگ سے ایک ہی ریکویسٹ ہے, اگر کوئی ایسی بات ہے تو پلیز آپ ہماری نالج میں لائیے. ہم آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتے ہیں. آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے تحت اصلاح معاشرہ کمیٹی کے ضمن میں مسنون نکاح تحریک تلنگانہ و آندھرا قائم ہے. اس سلسلے میں حیدرآباد کے مختلف زون میں شعور بیداری کا نظام قائم ہے اور عملی منصوبوں کے لیے لاہی عمل تیار کیا گیا ہے. نکاح اور ولیمے کے موقع پر اس ضمن میں شرعی ہدایات پر مشتمل پلے کارڈز تیار کیے گئے ہیں جو مختلف علاقوں میں نکاح اور ولیمہ کے موقع پر مساجد اور شادی خانوں میں والنٹیئرز کے ذریعے نصب کیے گئے. چنانچہ اس سلسلے کے آغاز کے موقع پر ایک پریس کانفرنس 25 جنوری جمعرات کو 11 بجے بمقام صفا بیت المال مسجد الفلاح واحد نگر ملک پیٹ میں منعقد کی گئی, جس میں مسنون نکاح تحریک کے ذمہ داران مشترکہ بیان جاری کیے. اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں نکاح ایک بوجھ بن چکا ہے, بالخصوص لڑکی والوں پر. بڑھتے زمانے کے ساتھ ساتھ غریب ماں باپ پر بہت بڑا بوجھ محسوس ہو رہا ہے, جس کی وجہ سے مختلف قسم کے دردناک اور المناک واقعات بھی پیش آ رہے ہیں. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ سارے کے سارے مسلمان اس بات پر سر جوڑ کر بیٹھیں اور یہ بات طے کریں کہ ہم اپنے نکاح کو آسان سے آسان تر کریں گے. اور آسانی کے لیے نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ طریقہ بہترین ہے جو بہت ہی معیاری نکاح تھا مگر بہت کم خرچ تھا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہر مسلمان کو چاہیے کہ نکاح کے اس فریضے کو انجام دے. ظاہر بات ہے کہ جو لوگ بڑے بڑے مالدار ہیں, جن کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے, لاکھوں روپے ایک ہی دن میں لٹا کر یہ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا کمال کیا, انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ انہوں نے کوئی کمال نہیں کیا ہے, بلکہ انہوں نے اسراف اور فضول خرچی کر کے قرآن مجید کی روشنی میں شیطان کا بھائی اپنے آپ کو بنایا ہے. اس لیے کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, کہ اسراف کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے کہ آپ بڑی محنت سے اپنی معیشت کو مضبوط کرتے آئے اور خون پسینہ ایک کر کے آپ نے وہ دولت کمائی اور ایک ہی دن میں آپ نے اس کو پورا لٹا دیا, صرف نام و نمود کے لیے اور دکھاوے کے لیے کہ لوگ خوش ہو جائیں گے. یاد رکھیے سب سے پہلے اللہ خوش ہو. اسی لیے اس طور پر کیا چیزیں کرنا چاہیے اور جو سب کے لیے قابل قبول ہے, کسی کا اس میں اختلاف نہ ہو, ایسے الحمدللہ ہمارے سرپرستان نے ایسی چیزیں بنا کر دی ہے, تو انشاءاللہ اس کو نافذ کیا جائے گا تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی اصلاح معاشرہ کمیٹی جو مسنون نکاح تحریک ہے تلنگانہ آندھرا پردیش کی, انہوں نے ایک عزائم کا پرچہ بھی تیار کیا ہے. الحمدللہ حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب, حضرت شاہ صاحب دامت برکاتہم کے مشورے کے بعد باضابطہ جامع ترین عزائم کا پرچہ تیار کیا گیا ہے, جس میں نکاح سے پہلے, نکاح کے وقت اور نکاح کے بعد اور ولیمے اور نکاح سے متعلق جتنی چیزیں ان کو کس طریقے سے انجام دینا چاہیے اسلامی تعلیمات کے اعتبار سے, اس کے اندر پورے لاز موجود ہے. الحمدللہ وہ ہم لوگ مساجد میں اور خصوصی اجتماعات میں جمعہ کے موقع سے, عیدین کے موقع سے, خصوصی راتوں میں اور جگہ جگہ پڑھ کر سنائیں گے انشاءاللہ, تو اس سے ایک بہت بہترین انقلاب برپا ہو.
شہر حیدرآباد میں ہر سال حلقہ سلطانیہ کی جانب سے جشن منعقد کیے جاتے ہیں جس میں اکابرین علماء کرام و بزرگ ہستی بیرون ملک سے تشریف لاتے ہیں۔ اس سال بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت کے مبارک موقع پر 26 جنوری بروز جمعہ بعد نماز عشاء بمقام رائل کلاسک کنونشن سینٹر حلقہ یاقوت پورے میں ایک عظیم الشان جلسے بنام جشن مولائے کائنات و جشن غریب نواز منعقد کیا جا رہا ہے۔ اس جشن کے جلوس کا آغاز رات 8 بجے سے ہی ریتی کی مسجد کے روبرو خانقاہ حیدریہ سلطانیہ سے برآمد ہوگا، جس کی سرپرستی عالمی شہرت یافتہ حضرت سید نجیب الدین عبد الباقی گیلانی فرمائیں گے، اور جشن کی صدارت حضرت خواجہ غیاث الدین چشتی اجمیری و سید شاہ محمود پاشا قادری کریں گے۔ اور کیا ہے اس جلسے کی مزید تفصیلات، آئیے جانتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی افضل الانبیاء والمرسلین، السلام علی امامنا و مولانا علی بن ابی طالب سلام اللہ علیہما۔ الحمد للہ، اللہ کے فضل و کرم سے ہر سال حلقہ سلطانیہ حیدریہ کی جانب سے جشنیں ہوتے ہیں، اور یہ مہینہ علی بن ابی طالب سلام اللہ علیہ کی ولادت کا ہے، تو جشن مولائے کائنات و جشن غریب نواز 26 جنوری بروز جمعہ بعد نماز عشاء رائل کلاسک کنونشن سینٹر نزد ڈارلیس کریم یاقوت پورہ روڈ پر مقرر ہے۔ اس جشن کا آغاز بعد نماز عشاء 8 بجے سے ریتی کی مسجد کے سامنے خانقاہ سلطانیہ حیدریہ کے پاس سے نکلے گا۔ اس جلوس کی سرپرستی اور جشن کی سرپرستی حضرت فضیلت الشیخ السید نجیب الدین عبد الباقی گیلانی حفظ اللہ تعالی کریں گے، اور جشن کی صدارت خواجہ غیاث الدین چشتی اجمیری صاحب کریں گے، اور سید شاہ محمود پاشا قادری زرین کلا کریں گے، اور جشن میں اس جشن کی حمایت سید شاہ احمد پاشا قادری زرین کلا، وہ حافظ و قاری حافظ مظفر حسین صاحب و شاہ صوفی محمد عبد الحمید صاحب چشتی قادری بندہ نوازی صاحب کریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، ہمیشہ حلقہ سلطانیہ حیدریہ کا یہ معمول رہا ہے کہ جشن میں کچھ نہ کچھ اضافہ ہو، اچھا ہو، تو الحمدللہ حلقہ سلطانیہ حیدریہ کی دعوت پر حضرت بغداد شریف سے تشریف لائے۔ الحمدللہ حضرت کا تعلق حیدر کرار کے ملک سے ہے۔ عراق کی زیارت کرتے ہوئے، مولائے کائنات کی زیارت کرتے ہوئے حضرت قبلہ تمام اہل بیت کے اماموں کی زیارت کرتے ہوئے حیدرآباد تشریف لائے ہیں، تو آپ کی آنکھوں میں، آپ کی نگاہوں میں، آپ کے چہرے میں مولائے کائنات کے روزے مبارک سما ہوا ہے، تو حضرت کے چہرے کو دیکھنا بھی مولائے کائنات کے روزے کو دیکھنے کے برابر ہے۔ تو الحمدللہ اس جشن کی اور ایک خصوصیت یہ ہے کہ جشن میں پتہ چلا کہ ہم کو کہ حضرت پیر سلمان گیلانی صاحب قبلہ تشریف لائے ہیں، تو جا کر ان کو نواب صاحب کے گھر پہ رہتے دیوڑی میں نامپلی کے پاس، تو وہاں پر جا کے ملاقات کی اور گزارش کی کہ آپ کے جد کی ولادت کا جشن ہے، آپ تشریف لائیے، تو حضرت آنے کا وعدہ کیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ مہمان خصوصی میں حضرت پیر سید سلمان گیلانی صاحب حفظ اللہ تعالیٰ رہیں گے جشن میں۔ باقی تمام اہل سلاسل اور اہل بیت طاہر اور اولاد علی، اولاد بند نواز، اولاد غوث اعظم اور محبان اہل بیت اور محبان مولائے کائنات رہیں گے، اور اس جشن میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ جشن جلوس کے شکل میں الحمدللہ اس سال 21 گھوڑے، 3 بگی اور 2 اونٹ رہیں گے مولا کے علم کے ساتھ، ایک قافلے کے ساتھ شینائی اور نوبت بجتا ہوا مولا کا ذکر کرتے ہوئے اراکین حلقہ سلطانیہ حیدریہ شادی خانہ پہنچیں گے۔ اس کے بعد جشن ہوگا، اور جشن میں سما بھی ہے اور تبرک کا بھی انتظام ہے۔ آپ تمام حضرات مومنین اور مومنات اس جشن میں شرکت فرما کر ثواب دارین اور اپنے قلب کو
مولا علی کی محبت سے روشن فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. مع السلامہ. تذکرہ کر دیا اراکین نہیں رہیں گے انشاءاللہ کیونکہ جلوس ہے تو بیانات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ہر سال کی طرح اس سال بھی عظیم الشان پیمانے پر جشن مولد کعبہ وہ سیدنا خواجہ ہند الولی عطا رسول خواجہ غریب نواز کے دونوں نام سے مولانا صوفی محمد ایوب قریشی قادری چشتی المعروف سلطان علی شاہ چشتی بندہ نوازی بانی و حلقہ سلطانیہ حیدریہ، یہ سال کے پورے 12 مہینے کچھ نہ کچھ جشن کرتے ہی رہتے ہیں، لیکن زیادہ تر جشن یہ اہل بیت کا کرتے ہیں. یہ محب اہل بیت جناب صوفی ایوب قریشی قادری صاحب جشن مولد کعبہ اس سال عظیم الشان پیمانے پر بامقام رائل کلاسک کنونشن نس سورج ٹاکیز ڈالس آئس کریم کے بازو میں جو شادی خانہ ہے وہاں پر جشن کا اہتمام کیا جا رہا ہے بعد نماز عشاء بروز جمعہ. اس کی تفصیلات اس طرح ہے کہ جو ہے خانقاہ حیدریہ سلطانیہ کے یہاں سے ریتی کی مسجد یا خودپورہ ریلوے اسٹیشن کے قریب وہاں سے جو ہے یہ جلوس بذریعے جو ہے گھوڑے اور جو ہے اونٹ اور اس کے میں شامل رہیں گے. اس میں 7 حلقہ سلطانیہ حیدریہ کے مبلغین ماشاءاللہ عربی و عراقی انداز میں حمد و نعت گنگناتے ہوئے زیر سرپرستی تقدس مآب پیر طریقت شہزادہ غوث اعظم حضرت سیدی مولائی سید نجیب الدین الگیلانی باقی صاحب قبلہ دامت البرکات العالیہ جو عراق سے تشریف لائے ہیں بغداد شریف سے، ان کی سرپرستی میں یہ جلوس نکلے گا. والحمد لله رب العالمين خالق الأكوان جميعا ومنهم الأنبياء والمرسلين وجعل الأتقياء والأولياء والصالحين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وهادينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فها نحن المسلمون جميعا في أي مكان في العالم نحتفل بولادة سيدنا علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعليه السلام وكرم الله وجهه بمناسبة ولادته العظيمة الذي تربى في بيت المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم، وكان فتى الإسلام في جميع المنازلات، وصلى الله عليه وسلم أكرمه بكرامة وولاية أبدية إلى قيام الساعة إن شاء الله، وهو فارس المشارق والمغارب. كما تعلمون أنه كان صواما بالصيف ضرابا للسيف كراما للضيف، فهذا من حبه عليه السلام. وقد جعله المصطفى بمنزلة هارون من موسى سبحانه وتعالى من مكانة عظيمة. إضافة إلى ذلك فهو باب العلم وبحر العلوم وكنز العلوم جميعا. نسأل الله أن يوفقنا والحاضرين والمسلمين لإقامة هذه المناسبات الشريفة العالية حتى نكون مخلصين لهم في ديننا ودنيانا إن شاء الله. إضافة إلى ذلك كلكم تعلمون
بأن سيدنا علي عليه السلام أول من أخذ الطريقة عن سيدنا ونبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، ولقنه بها ثلاثا: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، وأصبح بيرا للطرائق أجمعين، وكل الطرائق تقتدي بسيدنا علي عليه السلام. ربنا تقبل منا هذه الاحتفالات واقبلنا عندهم خدما في الدين والدنيا والآخرة، آمين. سبحان اللہ.